السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کیجئے کہ وہ نکالیں ایسی چیز جس کو زمین اگاتی ہے، مثلا ساگ، ککڑی، لوبیا، دال اور پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز سے جو کہ اس سے بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، تو بلا شبہ تمہارے لیے وہ سب چیز ہے اس میں جو کچھ تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور ان کے اوپر ذلت و مسکنت چپکا دی گئی یعنی منڈھ دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب کما لائے۔ یہ اس واسطے ہوا کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ اور یہ سب اس واسطے ہوا کہ وہ سب نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے گزر جانے والے تھے۔ اب یہاں تذکرہ چل رہا ہے اسی جزیرہ نما وادی سینا کا کہ جہاں پر تقریباً 40 سال تک یہ قوم بنی اسرائیل بھٹکتی رہی۔ اسی میدان کا تذکرہ ہے۔ اس میدان میں جب ان لوگوں کو گرمی لگی تو ان کے لیے بادل کا سائبان بنا دیا گیا تھا، اور جب ان کو پیاس لگی، پیاس کی شدت جب ہوئی تو ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس پتھر پر آپ اپنی عصا ماریے، اس سے 12 چشمے نکل گئے۔ تو اسی میدان کا یہ تذکرہ ہے کہ ان کو جب کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے من و سلویٰ کا نزول ہوا۔ من و سلویٰ کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ بٹیر جیسا پرندہ تھا اور حلوے جیسی چیز جو پتوں پر گر کر وہ جم جایا کرتی تھی، وہی ان کا کھانا ہوتا تھا۔ ان کو نہ کاشتکاری کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ اور کسی چیز کی محنت کی ضرورت ہوتی تھی، بلکہ بغیر محنت کے روزی حاصل ہو رہی تھی۔ آسمان سے ان کے لیے روزی نازل ہو رہی تھی اور یہ آرام سے کھا پی رہے تھے اور اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ لیکن اس قوم کے اندر ناشکری کی ایک بڑی پرانی عادت تھی کہ اسی واسطے انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ آسمان سے نازل ہونے والا کھانا جو من و سلویٰ تھا، اس کو کھاتے کھاتے یہ اکتا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر بیٹھے کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ تو ساگ چاہیے، ترکاری چاہیے، کھیرا اور ککڑی چاہیے، دال اور پیاز چاہیے، مطلب ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اناج چاہیے۔ تو جو چیز پاکیزہ تھی، جو چیز اعلیٰ تھی، اس چیز کے مقابلے میں ادنا کا مطالبہ کر بیٹھے۔ اب تک ان کے کپڑے میلے نہیں ہو رہے تھے، اب تک انہیں محنت و مشقت کرنی نہیں پڑ رہی تھی، اب تک انہیں کاشتکاری نہیں کرنی پڑ رہی تھی، اب تک انہیں جتائی بوائی نہیں کرنی پڑ رہی تھی، لیکن اس کھانے پر یہ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایسا مطالبہ رکھ دیا کہ جو انسانی زندگی میں عام طور پر آج ہو رہا ہے کہ دال ہے، پیاز ہے، ساگ ہے، ترکاری ہے، اس طرح کے کھانوں کا یہ مطالبہ کر بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غضب میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے انہوں نے کہا
اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو اعلیٰ ہے اس چیز سے جو کہ ادنا ہے، یعنی اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہ رہے ہو۔ جب انہوں نے بار بار مطالبہ کیا اور حد سے زیادہ اصرار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی میدان سے قریب ہی کوئی بستی، کوئی قریہ یا کوئی شہر تھا، اس کے لیے حکم ہوا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اس شہر میں چلے جاؤ، وہاں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اس میں وہ چلے گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور چونکہ آسمانی کھانا، آسمانی دسترخوان کو انہوں نے چھوڑا، اسے ٹھکرایا اور مستقل یہ شرپسندی پر آمادہ رہے، اس واسطے ان کے لیے ذلت و مسکنت چپکا دی گئی۔ ذلت و مسکنت ان کا مقدر بن گئی، ان کا نہ کوئی ملک رہا اور نہ ان کے اندر یکتائی رہی، اتحاد رہا۔ یہی چیزیں ذلت و مسکنت ہے ان کی، جو آج تک ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہنے والے یہ کہیں گے کہ آج تو ان کا ملک بنا ہوا ہے اور ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، لیکن ان کے پاس جو مال و دولت کے انبار ہیں تو ان کے کچھ طبقوں کے اندر ہے۔ آج بھی ان کا اور جو ادنا طبقہ ہے اور جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ وہی ہے، ذلت و مسکنت اور خاری جو چپکائی گئی ہے وہ آج بھی ان کے ساتھ وہی موجود ہے۔ اور اگر یہ مان لیں کہ ان کے لیے ملک بھی ہے اور ان کو جو ہے عزت حاصل ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ کا مال آئے، اور یہ سب اس واسطے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ سب اس واسطے ہوا کہ ان کے اندر ایک اور خرابی تھی، یہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یہ نافرمانیاں کرتے تھے، معصیت کرتے تھے اور معصیت میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ان آیتوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بھی سبق ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا عمل نہیں سمجھنا، بلکہ معمولی گناہ، معمولی عمل بھی بہت بڑے عمل کا سبب بنتا ہے، معمولی گناہ بھی بہت بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس واسطے ہم سب کو اس سے عبرت اور اس سے نصیحت، موعظت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔